بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا خاص وظیفہ آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جو پڑھنے میں نہایت آسان اور انسان شوق سے پڑھتا ہے، اور پھر اس کے جو کرشماتی کرامات ہیں ان سے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے، کیا اللہ تعالی ہمیں ایسے بھی نواز سکتا ہے، کیا ہم اس چیز کے اہل ہیں کہ صرف آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالی ہم سے اتنا راضی ہو جائے کہ ہمارے اوپر اپنی رحمت برسانے کی حد کر دے۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب انسان اس آیت الکرسی کا یہ وظیفہ کرتا ہے، اور میرا آپ سے دعویٰ ہے کہ جس دن آپ یہ میرا بتایا ہوا وظیفہ کرو گے اس دن آپ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے اور کہو گے کہ مجھے ایسے کرشمے اور دیکھنے ہیں۔ آیت الکرسی کوئی عام آیت نہیں ہے، ویسے تو قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کو عام کہا جائے، ہر آیت کا اپنا کوئی مقصد ہے، صرف ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن آیت الکرسی تمام آیات کی سردار ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس آیت میں 170 حروف ہیں، اور آج ان 170 حروف کی نسبت سے آپ کو میں اس کا عمل بتا رہا ہوں۔ چپ چاپ بغیر کسی کو بتائے یہ عمل کریں اور پھر معجزے دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آیت الکرسی کے اس عمل کے کرنے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ رزق کی پریشانی بالکل ختم ہو جائے گی، اور یہ دو طریقوں سے ہوگا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کے اوپر رزق فراخ کر دے گا، جس سے آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ میں نے آیت الکرسی کا وظیفہ کیا تھا جس کے سبب یہ سب معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کے دل و دماغ سے دولت کے حصول کی چاہت نکال دے گا۔ جب آپ کے دل سے اور دماغ سے دولت کے حصول کی چاہت نکل جائے گی تو پھر آپ کے لیے یہ سب کچھ بے معنی ہو جائے گا۔ اور اس کو آپ کو میں دنیا کی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں جس چیز کی خواہش آپ کو سب سے زیادہ ہوتی ہے، جس کی چاہت آپ کو سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ چیز آپ سے اتنی ہی زیادہ تر دور ہوتی ہے۔ اور جو چیز آپ کے دل میں ایک معمولی سی حیثیت رکھتی ہے، جس کی حیثیت آپ کے سامنے بالکل حقیر ہو، وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے اور آپ کے دسترس میں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کے دل سے دولت کی محبت نکل جائے گی اور جب آپ کے دل سے دولت کی چاہت بالکل ختم ہو جائے گی تو دولت آپ کے سامنے بالکل حقیر ہو کر آئے گی، اور یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دولت کا ڈھیر لگا دے گا۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ اس وظیفے کے کرنے کا آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے دل سے نا امیدی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ بھی دو طریقوں سے آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ ہمیشہ اس چیز سے نا امید ہوتے ہیں کہ جس کی آپ بار بار کوشش کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے اس کے کوئی نتائج نہیں آ رہے ہوتے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو اس وظیفے کے کرشمے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کے دل سے نا امیدی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس وظیفہ کی پڑھنے کی نسبت سے، اس وظیفہ کی پڑھنے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کی نظر کرم فرمائے گا، آپ کا سینہ وسیع ہو جائے گا، اور آپ کا اعتقاد اللہ تعالیٰ پر مزید بڑھ جائے گا۔ انسان نا امید اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے اٹھ جاتا ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر حد درجہ بڑھ جائے گا، جس سے نا امیدی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جب آپ کو اس چیز کا حصول ہو جائے گا کہ جس کی آپ کو شدت سے امید ہوتی ہے، اس کے بعد نا امیدی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ میں آیت الکرسی کے وظیفے آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں، تو آپ یہ ویڈیو جب دیکھیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ جب حقداروں کو اس کا حق نہ مل رہا ہو تو خواہش کے مطابق کوئی چیز ملنا مشکل ہو جاتی ہے، کہ جب آپ کو آپ کا حق ہی نہیں مل رہا جس کی وجہ سے آپ کو سکون میسر آئے اور آپ کا ہر کام میں بھی دل لگے، تو اس وقت چاہت پوری ہونا ایک ناممکن کام ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ کریں، آپ کو آپ کا حق تو کیا،
آپ کی چاہت کی ہر چیز ملے گی اور آپ کے ایسی خواہشات پوری ہوں گی جن کے پورے ہونے کا آپ نے کبھی گمان نہیں کیا ہوگا۔ ویسے تو وظیفے سے ہٹ کر آیت الکرسی پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر کسی بچے کو ڈر لگ رہا ہو تو اس کو آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیں، اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی کے اور بہت سے معجزات ہیں جن کی مثالیں ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے بزرگوں سے سننے کو ملتی ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی مشہور بات ہے کہ اگر کوئی جن سانپ یا کوئی اور روپ میں چھپکلی کے روپ میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ اس کو پہچان لیتے ہیں تو اس کو بھگانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر کے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے ہلکی ہلکی تالی بجائیں اور آنکھیں کھول دیں تو وہ اگر جن ہوا تو غائب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر گھروں میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں تو اس کے لیے بھی بہت آسان سادہ سا آیت الکرسی کا عمل ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر ایک گلاس پانی میں دم کر کے اپنے گھر کی ہر دیواروں پر چھڑک دینا ہے۔ انشاءاللہ گھروں میں سے آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ اور یہ سب وہ عمل ہے جو آپ کو میں روزمرہ کے آزمودہ عمل بتا رہا ہوں جو برسوں سے انسان اپنے گھروں میں کرتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی کا ایک اور عمل یہ ہے کہ اکثر گھروں میں سے چیزیں پڑی پڑی غائب ہو جاتی ہیں اور غیبی طاقتیں ان چیزوں کو غائب کر دیتی ہیں جن کو آپ رکھ کر بھول جاتے ہیں یا جو آپ کو یاد بھی ہو وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ تو آیت الکرسی کا ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک سادہ کاغذ پر اس چیز کا نام لکھ کر 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اس کاغذ پر دم کر دینا ہے اور وہ کاغذ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو خواب میں آگاہ کر دیا جائے گا کہ آپ کی چیز کہاں پر رکھی ہے۔ اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ جس عمل کے کرنے سے آپ کو دنیا و آخرت کی ہر خوشی مل جائے گی، کہ جس عمل کے کرنے کے وسیلے سے آپ کی ہر خوشی، ہر خواہش پوری ہوگی، چاہے وہ خواہش دولت کے حوالے سے ہو یا عزت کے حوالے سے ہو۔ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ کی عزت اور شہرت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا۔ عمل نوٹ فرما لیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل وظیفہ 1M سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کو یہیں پر روک کر ویڈیو کے نیچے موجود لال بٹن پر کلک کر دیں۔ جیسے ہی آپ اس بٹن پر کلک کریں گے اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر چکے ہیں۔ اور میرا چینل سبسکرائب کرنے میں آپ کا صرف 1 سیکنڈ ہی لگے گا، لیکن یہ آپ کا 1 سیکنڈ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور ہمیں اس سے بہت ہمت اور قوت ملتی ہے۔ یہ مجرب وظائف ملنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی اور یہ ہر انسان کو نہیں ملا کرتے۔ یہ تو آپ کی دعا سے لوگ ہم سے خود رابطہ کرتے ہیں اور ہمیں طرح طرح کے وظائف بتاتے ہیں اور پھر ہم اپنی پوری تسلی اور تشفی کرتے ہیں کہ آیا کہ انہوں نے اس وظیفے کو پانے کے لیے محنت اور ریاضت کی تھی اور کس پیر سے انہیں یہ وظیفہ عطا کیا گیا ہے۔ ان کے وظیفے عطا کیے جانے کے بعد اصل محنت ہماری ہوتی ہے یہ پتہ لگانا کہ آیا کہ ان کو یہ وظیفہ عطا کیا گیا ہے یا محنت اور ریاضت کے بعد ملا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ مجرب اور آزمودہ وظائف ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور ہم یہاں پر وہی وظائف بیان کرتے ہیں جو سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں۔ اس وظیفے کو میرا ہر بھائی بہن ہر موقع پر کر سکتے ہیں، صرف خاص ایام میں عورتیں اس وظیفے کو نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے ایک تسبیح درود شریف کی کرنی ہے۔ جب بھی آپ کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں تو اس وظیفہ کے شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھا کریں، خاص طور پر ایک تسبیح درود شریف کی لازمی کیا کریں، نہیں تو 3، 5 یا 7 مرتبہ بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس وظیفے میں ایک تسبیح درود شریف کی کرنے کے بعد 170 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اس کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ دن کے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور 3 دن لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے دن جس وقت یہ وظیفہ کیا ہو دوسرے دن بھی اسی وقت کریں، آپ کسی وقت بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ صرف 3 دن ہی اس وظیفہ کے کرنے سے اللہ تعالی آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے واقعات رونما کرے گا، ایسے ایسے کرشمے آپ ان 3 دنوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ اور مزید کرنے کا دل کرے گا۔ اس لیے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اس وظیفہ کو 21 یا 41 دن تک بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کو دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک آپ کا اس پر یقین نہیں ہوتا۔
تو 3 دن کے اس وظیفہ کے کرنے کے بعد آپ کا اس وظیفہ پر یقین اور اعتقاد حد درجہ بڑھ جائے گا، جس کے بعد آپ کے دل سے دنیا کی ہر خواہش نکل جائے گی اور بس یہی خواہش رہے گی کہ میں یہ وظیفہ مزید کر لوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔